پاکستانی باورچیوں کے عزائم اور اس میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے دال چاول۔ 2002 کے انتخابات کتنے منصفانہ تھے؟ حقوق کے لیے واویلا۔ امریکی قرارداد پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی۔ عرفان صدیقی کا کالم نگار عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ تقدیس انتخابات کے نام پر پاکستان کی پشت پر تازیانے برسانے اور اسے نکو بنا کر عالمی برادری میں رسوا کرنے کے لیے امریکی قرارداد کی تعبیر و تفسیر کچھ ایسی مشکل نہیں۔ انتخابات ہوئے 5 ماہ ہونے کو ہیں۔ امریکی ترجمان متعدد بار اپنا سرکاری موقف دے چکے ہیں کہ یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے۔ یہ داخلی معاملہ یکایک اس قدر سنگین عالمی مسئلہ کیسے بن گیا کہ امریکی کانگریس کو ایسی شعلہ بدامہ قرارداد منظور کرنا پڑی؟ اس کا جواب چوکوں چوراہوں میں ریڑھی لگانے والے پاکستانی کو بھی معلوم ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی فکر و عمل اور احترام انسانیت جیسے سارے اصول امریکی خارجہ حکمت عملی کی کچی ڈور سے بندے ہیں۔ اس کے مفاد پر ہلکی سی آنچ بھی آئے تو یہ ساری متاع تہذیب و اخلاق کچرا کنڈی کا رزق بن جاتی ہے۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ چند ماہ بعد امریکی انتخابات میں حصہ لینے والے امریکی ارکان کانگریس کو پیسہ بھی چاہیے اور ووٹ بھی۔ پی ٹی آئی منظم طور پر اپنے اپنے حلقے کے امیدواروں کو یہ دونوں چیزیں اس شرط پر فراہم کر رہی ہے کہ وہ پاکستان دشمن قرارداد کی حمایت کریں۔ 1980 کی دہائی میں امریکی مفاد کا تقاضا تھا کہ کابل تک آ پہنچنے والے سرخ ریچھ کو مار مار کر بھگا دیا جائے۔ تب پاکستان میں جمہوریت تھی، نہ پارلیمنٹ، بنیادی انسانی حقوق تھے، نہ دور دور تک انتخابات کا نام و نشان۔ اسلحہ کے ڈھیر اور ڈالروں کی بوریاں بھیجتے وقت امریکہ نے ان اصولوں اور نظریات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا جو کانگریس کی تازہ قرارداد میں تابندہ موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ مارشل لاء کے کامل 11 برسوں کے دوران اس نوع کی کوئی قرارداد کسی بھی امریکی ایوان میں جگہ نہ پا سکی۔ آمریت کے ساتھ والہانہ عشق پر اس دن اوس پڑ گئی جس دن آخری روسی سپاہی دریائے آمو کے اس پار اتر گیا۔ جنرل مشرف نے اکتوبر 1999 میں جمہوری حکومت کا نتیجہ الٹ کر شخصی آمریت کا سکہ رائج کیا تو امریکہ نے کھل کر مسمت کی۔ بھارت کا 5 روزہ دورہ مکمل کر کے صدر بل کلنٹن چند گھنٹوں کے لیے اسلام آباد آئے تو اسے رسمی یا غیر رسمی دورے کے بجائے اسٹاپ اوور کا تحقیر آمیز نام دیا گیا۔ کڑی شرائط لگیں کہ استقبال کے لیے پرویز مشرف ہوائی اڈے پر نہ آئے، نہ ایوان صدر، ان کے ساتھ کوئی تصویر بھی نہیں بننی چاہیے۔ تب امریکہ کی نگاہ میں آئین شکن عامر مرد نامطلوب ہی نہیں، فرد مردود بھی تھا۔ پھر 9/11 ہو گیا اور دنیا بدل گئی۔ مشرف کی تعفن آمریت خوشبو میں رچی بسی حسینائے عالم بن کر امریکہ کے حجلہ عروسی میں آ بیٹھی۔ آج گز گز بھر لمبی قراردادیں منظور کرنے والی کانگریس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ آئین کہاں ہے، ججوں پہ کیا گزری، رسوائے زمانہ ریفرینڈم کیسے ہوا، 2002 کے انتخابات کتنے منصفانہ تھے، سیاسی حریف کن زندانوں کا رزق ہو گئے، مفاد سارے عرفہ اصولوں کو ہڑپ کر گیا۔ یاد آیا 1958 میں پہلے آئین کے تحت پہلے عام انتخابات ہونے کو تھے کہ ایوب خان کے ٹینک سڑکوں پر آ گئے۔ وہ ایوب خان امریکہ کا محبوب ترین حکمران بن گیا۔ تاریخ کے سب سے آزادانہ اور منصفانہ انتخاب میں قائد اعظم کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح ہار گئیں۔ کراچی والوں سے کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی تو فتح کے اگلے ہی دن فاتح جرنیل کے بیٹے گوہر ایوب نے جشن کامرانی منایا۔ کم و بیش 30 شہری جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ کے ہونٹ سے لے رہے جمہوری ادوار کے ساتھ امریکہ کو ہمیشہ ایک چڑ سی رہی، شاید اس لیے کہ ووٹ لے کر آنے والے اپنے ووٹروں سے ڈرتے ہیں اور غیروں کا ترنے والا نہیں بنتے۔ عامروں کو عوام کا کچھ ڈر خوف نہیں ہوتا، وہ قشقہ کھینچ کر دیر میں جا بیٹھنے اور اسلام ترک کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ آمریت کی جبلت کے عین مطابق جابروں کی دہلیز کے لیے عامروں کی جبین میں ہمیشہ ہزاروں سجدے تڑپتے رہتے ہیں، اس لیے وہ عالمی شاطروں کو عزیز ہوتے ہیں۔ 1998 میں بھارتی ایٹمی دھماکوں کے بعد دنیا بھر کی دھمکیوں کے باوجود نواز شریف کا اپنے عزم پر ڈٹے رہنا اور 2001 میں مشرف کا کولن پال کی ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو جانا اس تقابل کی عمدہ مثالیں ہیں۔ قیام پاکستان کے دن سے آج تک کوئی امریکی صدر کسی جمہوری دور میں پاکستان نہیں آیا۔ آئزن ہاور پاکستان آنے والے پہلے امریکی صدر تھے۔ وہ نومبر 1959 میں اس وقت تشریف لائے جب پہلا ڈکٹیٹر آمریت کی پہلی سالگرہ منا رہا تھا۔ جانسن نے ایوب خان ہی کے عہد میں دسمبر 1967 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ رچرڈ نکسن اگست 1969 میں پاکستان تشریف لانے والے تیسرے امریکی صدر تھے۔ انہوں نے جنرل یحییٰ خان کا عہد جمہوریت نواز پسند فرمایا۔ چوتھے صدر بل کلنٹن بادل نخواستہ ہی صحیح اس وقت پاکستان آئے جب مشرف کی حکمرانی تھی۔ 5ویں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش مارچ 2006 میں پاکستان آئے جب مشرف با امریکہ ہو چکا تھا۔ کسی امریکی صدر نے ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور عمران خان کے عہد میں سرزمین پاکستان پر قدم رکھنا شایان شان نہ جانا۔ حالیہ امریکی قرارداد کے ڈانڈے نواز شریف کے تیسرے عہد وزارت عظمیٰ سے ملے ہیں۔ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی شکل میں $60 ارب کی چینی سرمایہ کاری نے دونوں ممالک
ممالک کے دوستانہ تعلقات کی نئی جہتیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور بھارت میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ ان منصوبوں کی ناکامی کے لیے نواز شریف کو راستے سے ہٹانا ضروری قرار پایا۔ پاکستانی باورچیوں کے عزائم جو ہوں، امریکہ، بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک نے اس کھچڑی میں دال چاول کے دانے صرف اس لیے ڈالے کہ نواز چین رشتے کی تنابیں کاٹ دی جائیں۔ 28 جولائی 2017 عمران خان کے لیے ہی نہیں، ان سب قوتوں کے لیے بڑی کامرانی کا دن تھا۔ تب پاکستان کی عدالتیں جو کچھ کرتی رہیں، ان سے امریکہ کے ماتھے پر کوئی شکن نہ ابھری۔ 2018 کے انتخابات سے پہلے، انتخابات کے دوران اور انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا، امریکی کانگریس نے اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پی ٹی آئی کا امریکی قرارداد پر شادیانے بجانا بجا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط کے بعد یہ اس کی دوسری بڑی کامیابی ہے۔ اس نے اپنی زر خرید لابنگ فرموں کے ذریعے لاکھوں ڈالر اس مہم میں جھونکے۔ پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کے اس منصوبے میں پی ٹی آئی کو بھارت، امریکہ اور اسرائیل کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ نواز شریف کے برعکس سی پیک اور بی آر آئی کو عمران خان نے سرد خانے میں ڈال کر چین دشمن طاقتوں کے دل میں نرم گوشہ پہلے ہی بنا رکھا ہے۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں جوابی قرارداد کی مخالفت کر کے دراصل امریکی قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ اپنی راہوں میں مسلسل کانٹے بوتے چلے جانے والی پی ٹی آئی کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کے مشن میں وہ دراصل اپنے نامہ اعمال کو سیاہ تر کیے جا رہی ہے۔ تلخی دوران سے تھوڑا سا وقت ملے تو چند لمحے اس تحقیق کے لیے ضرور وقف کیجیے گا کہ کیا دور و نزدیک کے کسی بھی مہذب جمہوری ملک میں کوئی ایسا گروہ ہے جو خود کو سیاسی جماعت کہلاتا صبح و شام اپنے حقوق کے لیے واویلا کرتا ہو اور جس نے اپنی تمام تر توانائیوں کی ایک رمق اپنے وطن کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے وقف کر رکھی ہوں۔